السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اے میرے پروردگار، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، اور ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ لاہور کی ایک کالونی کی ہے۔ میرا نام نصیر ہے اور میں ایک سائیکاٹرسٹ ہوں۔ میرے والدین مجھے میڈیکل اسپیشلسٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن میں پڑھائی میں اتنا لائق نہ تھا، اس لیے میں نے نفسیات کو چنا اور ماہر نفسیات بن گیا۔ میرے والدین بھی اس بات پر مطمئن تھے کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لاحقہ لگ گیا ہے۔ میں نصیر سے ڈاکٹر نصیر بن گیا اور کچھ ہی عرصے میں اپنے کام میں کافی ماہر ہو گیا۔ آج کل کے لوگ نفسیاتی پرابلمز اور ذہنی ٹینشن کو اکثر بیماری سمجھنے کی بجائے جادو ٹونا یا جنات کا سایہ وغیرہ سمجھتے تھے۔ اس علاقے سے پہلے میں نے جہاں کلینک کھول رکھا تھا وہاں مریضوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ میں اس کالونی میں 1 مہینہ پہلے ہی آیا تھا۔ لاہور کی اس کالونی میں نفسیاتی مریض بہت زیادہ تھے۔ میں مریضوں پر پوری توجہ دیتا تھا، اس لیے جلد ہی میری شہرت اس پوری کالونی میں پھیل گئی۔ یہ میرے پاس اس کالونی کا 5واں کیس تھا۔ مہتاب اور اشتیاق 2 بھائی تھے جو کہ نہ صرف سروس سے ریٹائر تھے بلکہ ان کے بیوی بچوں نے ان دونوں کو اپنی زندگیوں سے بھی ریٹائر کر دیا تھا۔ مہتاب کا کیس بہت سے کیسوں سے کافی الجھا ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت نارمل رہتا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا، شطرنج کی بازی لگاتا۔ وہ 70 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ ان سب کھیلوں میں خاصا تیز و ذہین تھا، لیکن جب اس کو سائیکو اٹیک ہوتا تو اس کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی۔ میں 2 دن سے ان کے گھر میں تھا، کچھ وقت کے لیے کلینک آتا اور پھر واپس ان کے گھر چلا جاتا۔ مہتاب کی حالت میں مجھے تنگ سا کر دیا تھا کیونکہ اس کا بھائی مجھے اس سے کھل کر بات نہیں کرنے دیتا تھا، اس لیے مجھے کافی غصہ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا، اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، یہ کیس میرے ہاتھوں سے باہر ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے اٹھتے ہی اس کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ میری منتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی یہ حالت کیوں ہے، پر آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس نے آخری بار ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بولا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو سلجھانا ضروری ہے۔ اگر مجھے وہ بات پتہ نہ چلی تو میں ان کا علاج نہیں کر سکوں گا۔ اچانک ہی اس کا بھائی بولا کہ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم لوگ رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم چودھری خاندان سے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ہماری سرپرستی ہمارے بڑے بھائی نے کی تھی۔ مہتاب بھائی نے ان دنوں ہمارا ایک رشتہ دار جو کہ بمشکل پرائمری پاس تھا، اس سے ہماری چھوٹی بہن کا رشتہ کر دیا۔ وہ ہماری اکلوتی بہن تھی۔ ہماری بہن BSc میں پڑھ رہی تھی، اسے یہ رشتہ پسند نہ آیا، اس نے انکار کر دیا، جس پر مہتاب بھائی کو ہم نے بھی سمجھایا، لیکن وہ چراغ پا ہو گئے۔ انہوں نے چھوٹی کو حویلی کے قید خانے میں قید کر دیا۔ وہ قید خانہ ہم نے اپنے دشمنوں اور منہ زور ملازموں کے لیے بنوایا تھا اور حویلی کے ایک طرف زمین کے اندر بنایا گیا تھا۔ کچھ دن تو خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد چھوٹی بیچاری چیخنے چلانے لگی، لیکن بھائی کا اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ جولائی کا مہینہ تھا، بارشیں زوروں پر تھی۔ جب دریاؤں میں پانی چڑھا تو سیلاب آ گیا۔ یہ سیلاب اس قدر اچانک آیا کہ ہمارے گاؤں کے کافی مکانات ڈوب گئے۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو بہت مشکل سے بچایا۔ اچانک ہی ہمیں اپنی چھوٹی بہن کا خیال آیا، لیکن اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ آخر میں اشتیاق کی آواز سسکیوں میں بدل گئی، پھر وہ رونے لگا۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو شدت سے اپنے ظلم پر احساس ندامت ہو رہی تھی اور اس کا ضمیر عمر کے اس حصے میں اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد خاموشی کا کافی وقفہ رہا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی پلایا، مطلب کہ اب آخری عمر میں مہتاب صاحب کو بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچھتاوا ہے۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہیں پچھتاوا تو ہے ہی، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، اشتیاق نے کہا۔ وہ کیا؟ اس دفعہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بےتابی سے میں نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ان کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کرتی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یعنی کہ 30 سال پہلے مری ہوئی بہن ان کے پاس آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے نہیں، بھائی صاحب کو یقین ہے کہ چھوٹی کی روح ان کے پاس آتی ہے، اشتیاق نے کہا۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری دقیانوسی باتیں ہیں۔ کیا آپ کو بھی کبھی روح نظر آئی ہے؟ میں نے بات کے اختتام پر
اشتیاق سے پوچھا، اس کے جواب میں انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اٹھتے ہوئے آخری بات کی کہ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جس میں میری رہائش تھی۔ پیچھے سے مجھے اشتیاق صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ میری بات کو یقین نہیں کریں گے۔ جب میں کمرے میں آیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے یہ اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایسے ہی مسائل حل کرنے کے لیے نفسیات کا ڈاکٹر بنا تھا۔ شام کے کھانے پر میں نے اشتیاق احمد سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی۔ اس کے بعد میں نے بھرپور توجہ سے علاج شروع کیا۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد مہتاب صاحب کافی حد تک نارمل ہو گئے اور اشتیاق احمد میرے علاج سے بہت مطمئن نظر آئے۔ دونوں بھائیوں نے مجھے میری فیس دی جو میری مطلوبہ فیس سے کچھ زیادہ تھی۔ میں نے بخوشی قبول کر لی۔ اس کے بعد 2-3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک صبح میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک خبر پر میری نظر پڑ گئی جس پر لکھا تھا کہ ریٹائرڈ کمشنر مہتاب اور ان کے بھائی بابرا کے ریٹائرڈ آفیسر اشتیاق احمد اپنی کوٹھی کی اوپری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مجھے خبر پڑھتے ہی جھٹکا لگا اور ان دونوں کی تصویریں میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ خبر کے نیچے تفصیل لکھی تھی کہ جس میں بنگلے کے دونوں ملازموں نے بیان کیا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سفید لباس پہنے ان دونوں کے آگے چلتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی جا رہی ہے اور وہ دونوں کسی ہیپناٹائز کی طرح ان کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ ان دونوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے بہت آوازیں دی اور آخر میں ان کی طرف دوڑے، لیکن اس وقت وہ چھت پر پہنچ چکے تھے۔ لڑکی تو ہوا میں معلق سی ہو گئی اور ان دونوں کی طرف مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، جلدی کرے میرے پیچھے آئے۔ پھر وہ لڑکی تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی اور دونوں بھائی بھی فوراً ہی چھت سے نیچے گر پڑے۔ وقت کے فرش پر گرتے ہی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر کو پڑھ کر میرا دل چاہا کہ میں زور کا قہقہا لگاؤں۔ پہلے تو وہ دونوں بھائی، اب ان کے نوکر بھی۔ میں تو اس بات پر زیادہ حیران تھا کہ اخبار نویس اور پولیس نے اس بیان پر کیسے یقین کیا۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ اس کالونی میں میرا کلینک بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ میرے والدین نے حج کر لیا اور میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی ہمارے ہی خاندان کے ایک گھرانے کی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور محبت کرنے والی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے بھرپور توجہ دی بلکہ میرے والدین کی اتنی اچھی خدمت کرتی کہ وہ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ ایک دن ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ ہم دونوں نے والدین کی اجازت سے پکنک کا پروگرام بنایا جس کے لیے ہم نے ایک پکنک پوائنٹ سلیکٹ کیا اور وہاں پورا دن گزارنے کا سوچا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک ہی میری بیوی بولی کہ نصیر، گاڑی میں چلاتی ہوں۔ سائرہ نے مجھ سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دنوں پہلے ہی ضد کر کے میں نے سائرہ کو ڈرائیونگ سکھائی تھی۔ ہم دونوں بہت ہی خوش تھے۔ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو لطیفے سناتے سفر جاری تھا۔ سڑک خالی تھی لہذا گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اچانک ہی ایک چھوٹا سا موڑ مڑتے ہی اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ نکل گیا اور گاڑی سامنے ایک موٹے سے تنے والے درخت سے پوری قوت سے جا ٹکرائی۔ درد کی شدید لہر کمر سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ میرا جسم پھنس گیا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ میں نہ ہی ہل سکتا تھا اور نہ ہی گردن کو ہلا کر ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ زمین پر اندھیروں کی یلغار سی ہونے لگی۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے ونڈ سکرین کے آگے مجھے اپنی بیوی کی دھندلی سی جھلک نظر آئی جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بائیں طرف بڑے روڈ جہاں سے ہم مڑے تھے اس طرف چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں صرف یہی آخری بات تھی کہ میری بیوی تو ڈرائیونگ سیٹ پر تھی۔ وہ کیسے اس خطرناک حادثے سے بچی اور پھر نہ جانے کب وہ گاڑی سے نکلی، کیونکہ مجھے دروازہ کھولنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرا زیادہ تر جسم کمر سے لے کر ٹانگوں سمیت پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ٹانگیں تو بیلٹ کے ذریعے کلپ تھی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر اور نرس میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ اچانک ہی ڈاکٹر بولا، نصیر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جواب دینا چاہا تو چکر سا آ گیا۔ اسی وقت مجھے ایک انجیکشن لگا دیا گیا جس کے بعد ایک لمبی نیند تھی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی۔ اس دفعہ پہلا سوال میں نے یہی کیا۔ ڈاکٹر نے میری بات کو سن کر سردگی سے سر کو جھکا دیا اور آہستہ سے کہا، سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑ کر بھیج دیا ہو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے سامنے گاڑی سے نکل کر… میں نے ڈوبتے دل سے کہا۔ آپ آرام کریں پلیز، اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ میرے والدین بھی میرے پاس ہی کھڑے تھے، جو کہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنی بیوی کا پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ تم دونوں تو گاڑی میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ تمہیں بڑی مشکل سے گاڑی کو کاٹ کر نکالا گیا، تم اس لیے بچ گئے۔ ہمارے حادثے کو وہاں سے گزرتی پولیس گاڑی میں بیٹھے پولیس والوں نے دیکھا اور تم لوگوں کو انہوں نے بڑی مشکل سے گاڑی سے نکال کر ہسپتال پہنچایا۔ میں ان پولیس والوں میں سے کسی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ اچانک ہی ایک نوجوان پولیس آفیسر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو انسپیکٹر صاحب بھی آ گئے، جنہوں نے تمہیں بر وقت ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اس آفیسر نے مجھ سے طبیعت کا پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سر، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ گاڑی سے نکل کر میرے سامنے سے گزری ہے۔ میں یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ایک تو میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا اور دوسرا مجھے بھی ایک الجھن ہی آپ کے پاس لائی۔ انسپیکٹر نے کمرے میں کھڑے باقی لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے پر ایک سنسنی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی انسپیکٹر بولا کہ ہماری گاڑی بڑی سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک سڑک کے درمیان ایک سفید لباس میں ملبوس عورت گاڑی کے آگے آ کر ٹھہر گئی۔ ڈرائیور نے بر وقت ہی بریک لگائی تو عورت نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چھوٹی سڑک کی جانب مڑ گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے ڈرائیور کو اس کا تعاقب کرنے کا کہا۔ وہ ہچکچایا، لیکن میرا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ اس عورت کے پیچھے وہاں پہنچے جہاں آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لیکن کیا؟ بیک وقت میں نے پوچھا۔ کار کے باہر ہمیں دور دور تک وہ عورت نظر نہ آئی جس کا تعاقب کر کے ہم یہاں پہنچے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی جس میں اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتا تھا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچے تو مجھے ایک شاک لگا، کیونکہ وہی عورت ڈرائیونگ سیٹ پر گاڑی کے اندر ہی پھنسی ہوئی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ اب تو کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی تھی، جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو اور مجھے چکر آنے لگے تھے۔ تو کیا مجھے بچانے والی میری بیوی کی روح تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب واقعی روحیں زمین پر آ سکتی ہیں، اور ان دونوں بوڑھوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ یہ سب ناممکن سی بات تھی، لیکن میں خود اس بات کا گواہ بن گیا تھا۔ اب میں اس بات کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے راز ہیں جس سے ہم لوگ انجان ہیں۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔